IMF نے فوجی قیادت کی نگرانی میں کام کرنے والی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک ناکام تجربہ قرار دے دیا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کی تازہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ SIFC کے اہم ترین فیصلے قانونی اور پارلیمانی نگرانی کے بغیر کیے جا رہے ہیں، جو نہ صرف شفافیت کے بین الاقوامی اصولوں سے متصادم ہیں بلکہ ملکی گورننس کے لیے بھی باعث تشویش ہیں۔ یہ رپورٹ جو اس وقت قومی سطح پر زیر بحث ہے، 20 نومبر کو ورلڈ بینک کے تعاون اور حکومت پاکستان کی منظوری سے جاری کی گئی۔ معاشی ماہرین کے مطابق اس رپورٹ کے غیر معمولی زیر بحث آنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اسے پاکستان کی وزارت خزانہ نے خود شائع کیا، کیونکہ IMF سے موجودہ مالیاتی معاہدے کے تحت یہ لازم تھا کہ حکومت اس رپورٹ کو عوام کے لیے جاری کرے۔ ماضی میں IMF کی جانب سے پاکستان اور دیگر ممالک پر اسی نوعیت کی رپورٹس تیار کی جاتی رہی ہیں، مگر انہیں شائع کرنا ضروری نہیں ہوتا تھا، جس کے باعث وہ عوامی سطح پر کبھی اتنی توجہ حاصل نہیں کرتی۔ IMF کے مطابق ایسی رپورٹس اس وقت تیار کی جاتی ہیں جب عالمی مالیاتی ادارہ کسی ملک کے ساتھ مل کر اس کے مالیاتی معاملات میں معاونت فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہ گورننس، کرپشن، ٹیکس اصلاحات اور مالیاتی ڈھانچے میں بہتری کے لیے تجاویز پیش کرتا ہے۔ موجودہ معاہدے کے تحت پاکستان کی وفاقی حکومت پر لازم تھا کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے تاکہ شفافیت برقرار رہے۔ رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں کیے گئے مشاہدات خاصے تشویشناک ہیں۔ IMF کے مطابق پاکستان میں کرپشن مسلسل جاری ہے اور وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ریاستی اداروں میں فیصلہ سازی کمزور ہو رہی ہے اور ملکی وسائل کا ضیاع بڑھ رہا ہے۔ رپورٹ میں ایلیٹ کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ طاقتور گروہ شوگر، ریئل اسٹیٹ، توانائی، زراعت اور سرکاری اداروں کے فیصلوں اور پالیسیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تاہم رپورٹ میں سب سے سخت اور منفی تبصرہ SIFC کے بارے میں کیا گیا ہے۔ یہ کونسل غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے حکومت اور فوج کے اشتراک سے قائم کی گئی تھی۔ ناقدین کے مطابق SIFC کے کئی فیصلے تنازعات اور کشیدگی کا سبب بن رہے ہیں اور ابھی تک اس کی وجہ سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں کوئی نمایاں اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ ناقدین کے مطابق کونسل میں فوج کا بطور ادارہ گہرے طور پر شامل ہونا، اس کے فیصلوں میں شفافیت اور احتساب کا فقدان اور سویلین اداروں کی فیصلہ سازی میں محدود ہوتی ہوئی اسپیس وہ بنیادی مسائل ہیں جو اس ماڈل کو مزید متنازع بنا رہے ہیں۔ یہ اعتراض بھی سامنے آ رہا ہے کہ SIFC کے تحت بننے والی نئی پرائیویٹ کمپنیاں ان شعبوں میں پہلے سے موجود مقامی اسٹیک ہولڈر کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں، جس سے متاثرہ آبادیاں ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود ابھی تک یہ ثبوت سامنے نہیں آئے کہ اس کونسل کے قیام کے بعد گزشتہ 3 برسوں میں پاکستان میں کوئی بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری آئی ہو۔ یاد رہے کہ SIFC کی عملی باغ ڈور فوج کے پاس ہے اور اس کا نیشنل کوآرڈینیٹر ایک حاضر سروس افسر ہوتا ہے۔ اس کا سیکریٹریٹ وزیر اعظم ہاؤس میں قائم ہے، جبکہ سابق کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات اس کے تحت قائم کمپنی گرین ٹورزم کے سربراہ ہیں۔ کونسل کی تشکیل کے بعد تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک ہی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر پالیسی امور پر بات کرتے ہیں، مگر ناقدین کے مطابق اس سطح پر فوج کی مسلسل موجودگی اور اثر و رسوخ آئینی اور جمہوری ڈھانچے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ لیکن حامیوں کا موقف ہے کہ بیوروکریسی کی رکاوٹیں اور ریڈ ٹیپ ازم ایسے منصوبوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اور فوج ان رکاوٹوں کو مؤثر انداز میں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے SIFC جیسے ماڈل فائدہ مند ہو سکتے ہیں، تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر مقصد صرف ون ونڈو یا ون سٹاپ شاپ فراہم کرنا ہے تو سویلین ادارے بھی یہ کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک غیر منتخب، غیر پارلیمانی اور آئینی طور پر غیر واضح ساخت رکھنے والے ادارے کی ضرورت نہیں۔ IMF کی رپورٹ نے ملک میں کئی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ کیا پاکستان ایک ایسا فیصلہ ساز نظام برقرار رکھ سکتا ہے جہاں پارلیمنٹ موجود ہو مگر اہم معاشی فیصلے ایک ایسے ادارے سے ہوں جس کا دائرہ کار آئین میں واضح نہیں۔ رپورٹ واضح کرتی ہے کہ معاشی اصلاحات کے ساتھ ساتھ ملک کو گورننس، شفافیت اور آئینی عملداری سے متعلق بنیادی نوعیت کے فیصلے بھی کرنا ہوں گے، ورنہ معاشی استحکام کی راہ مزید دشوار ہو سکتی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।